اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا پرتاثیر عمل لے کر آیا ہوں، جلالی عمل ہے یہ، اور ظاہری بات ہے آپ کو میں بار بار کہتا ہوں کہ جتنے بھی اس موضوعات پر جو وظائف ہوتے ہیں، بلکہ کسی بھی مقصد کے لیے جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو اس میں رجت کے معاملات تب آتے ہیں جب آپ لاپرواہی کرتے ہیں، جب آپ شرائط پر عمل نہیں کرتے، جب آپ بغیر استاد کے، بغیر سمجھنے کے جلد بازی میں وظائف کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں جی جلدی جلدی بس 1 منٹ میں وظیفہ بتا دیں، اور وظیفہ سنا اور فوری اسے کرنا شروع کر دیا، اس کی زکوٰۃ صغیرہ کا نہیں پتہ، شرائط کا نہیں پتہ، تو ان وجوہات کی وجہ سے ان کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں آج کل کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں جتنے بھی وظائف عرض کروں اس کے فضائل اور فوائد بیان کرنے کی بجائے میں آپ کو اس کا طریقہ سمجھا دوں، تاکہ آپ کو اگر آپ وظیفہ کریں تو آپ کو رجت کے معاملات نہ ہوں، آپ کو نقصانات کے معاملات نہ ہوں۔ تو یہ عمل خاص ہے کہ آپ کا وہ دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو شیطانی عملیات آپ پر کر رہا ہے، تعویذات آپ پر کر رہا ہے، اس زبان کے ساتھ بد کلامی کر رہا ہے، یا پھر آپ کی عزت کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس حوالے سے کسی بھی قسم کی آنے والی دشمن کی طرف سے تکلیف کا آپ کو سامنا ہے، وہ آپ کو بلیک میلنگ کر رہا ہے، وہ آپ کو موبائل میں کوئی ویڈیوز بنا کر یا پھر کسی طریقے کے ساتھ، یعنی کہ کوئی بھی آپ کو کسی بھی طریقے سے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ اس دشمن سے کیسے نجات حاصل کریں گے اور دشمن سے کیسے حفاظت پائیں گے، اور اس دشمن کو من چاہی سزا کیسے دیں گے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اصل وظائف کا دار و مدار ہوتا ہے 2 چیزوں پر۔ اگر یہ 2 چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی، اور میں آپ کو اس کے اوپر کوئی گھنٹوں کی وضاحت نہیں کروں گا، ایک لائن میں دونوں چیزیں بیان کر دوں گا، اگر اس کی تشریحات میں جاؤں گا تو زیادہ لمبی بات ہو جائے گی۔ وہ 2 لائنیں آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ عمل کو کریں، کسی بھی عمل کو کریں، وظیفے کو کریں، اس پر یقین کامل کریں۔ اب یقین کامل کی دوسری لائن یہ ہے کہ جب بھی آپ عمل کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس عمل کے موکلات حاضر ہوتے ہیں، تو آپ کا ان کے ساتھ ایک کنیکشن ایسا ہونا چاہیے، رابطہ ایسا ہونا چاہیے، تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو بھی یقین آ جائے کہ اس بندے کا یقین اس چیز پر پختہ ہے۔ جب آپ کا کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس پر یقین پختہ نہیں ہوتا تو وہ موکلات بھی اسی طریقے سے ورک کرتے ہیں، اشارہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے وظیفے کے متعلق اس وظائف کے تمام شرائط، اگر آپ ان شرائط پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے شرائط پر مکمل آپ طریقے کے ساتھ اس کو بروئے کار لاتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز وہ دشمن جو آپ کو زبان درازی کرتا ہے، آپ کے ساتھ گالم گلوچ کرتا ہے، آپ کی اولاد کو، آپ کی نسل کو، آپ کے گھر کو تنگ دستی، فقر و فاقہ، غربت اور عروج سے نیچے زوال کی طرف، یہ بندشیں، یہ رکاوٹیں، تعویذات کے ذریعے، شیطانی عملیات کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہیں بیان کرنے کو، لیکن میں آپ کو وظیفہ سمجھانے کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ تو وہ دشمن جو آپ کے ساتھ بد زبانی کرتا ہے، اس کی بد کلامی کو، بد زبانی کو بند کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں نا تالا لگ گیا ہے، تو ایسے ہی ہوگا، دشمن کی زبان بندی ہوگی، وہ دشمن جو آپ کو گالیاں نکالتا ہے وہ خاموش ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ کے خلاف کبھی بھی زندگی میں بولنے کی وہ ہمت نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات میں یہاں پہ آپ کو عرض کرتا جاؤں، اگر آپ دشمنوں کے مظالم سے تنگ آ چکے ہیں اور آپ اپنے دشمن سے ہر قسمی حفاظت چاہتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ یہ وظیفے کو کریں۔ تو اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا، کوئی یہ 3 مہینوں کا وظیفہ تو ہے نہیں کہ 90 دن آپ نے کرنا ہے، یا 41 دن کریں گے تو پھر پتہ چلے گا، 21 دن کریں گے تو پھر پتہ چلے گا، نہیں، یہ عمل آپ نے صرف اور صرف 3 دن کرنا ہے،
ٹھیک ہے، رزلٹ اس کا پہلے دن ہی آپ کو مل جائے گا، لیکن 3 دن آپ عمل کو مکمل کیجئے گا، عمل کو درمیان میں نہ چھوڑا کرے جب بھی کوئی آپ عمل کرتے ہیں۔ میں اس کی کافی ویڈیوز میں وضاحت کر چکا ہوں، اگر آپ میرے ریگولر ویورز ہیں، آپ مجھے روزانہ سنتے ہیں، تو پھر تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ نئے آنے والے ویورز کے لیے میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی وظیفے کے لیے بیٹھتے ہیں، عمل کے لیے بیٹھتے ہیں، تو موکلات بھی آتے ہیں، اب وہ اس ٹائمنگ کے ساتھ ان کا رجوع ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے 3:05 پہ بیٹھنا ہے، اگلے دن آپ 4:05 پہ بیٹھ گئے، اس سے اگلے دن آپ 6:05 پہ بیٹھ گئے، وہ جو موکلات ہیں وہ ٹائمنگ کا سارا جو اس طرح کے جو عملیات ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، پھر آپ کو جون سا ہے وہ ایک آپ لاپرواہی کرتے عمل کرتے وقت، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کا صدقہ نہیں دیتے، اس کو پورے ٹائم پہ نہیں کرتے، پورا وظیفہ نہیں کرتے، تو اکثر لوگ تو میں نے ایسے دیکھے ہیں، وہ مطلب میرے ساتھ ایسے ویورز کے ضابطے ہوئے دنیا سے کہ وہ پلیتی کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں خواتین، میں سن کے حیران ہو جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں، پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ محترمہ آپ کو پتہ ہے اس عمل کے موکلات کی تعداد کتنی ہے؟ جیسے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، عام روٹین میں پڑھتے رہے، لیکن جب آپ اس کو وظیفے کے طور پہ کرتے ہیں تو پھر چینج ہو جاتی ہے ہر چیز، اور اس چین کو میں اگر بیان کروں تو اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19,000 موکلات میں اکثر کہتا رہتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے مطلب وہ ناپاکی کی حالت میں 19,000 موکلات کو تکلیف میں ڈال دی ہے، تو آپ بھی تکلیف میں آنے والے ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر آپ کا عمل کہاں کامل ہوگا، قبل ہوگا، مکمل ہوگا۔ تو اس لیے اشارہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناپاکی کی حالت میں، پلیتی کی حالت میں خدا را کوئی بھی وظیفہ نہ کیا کریں۔ وظیفے کا تعلق کسی اور چیز کے ساتھ ہے۔ میں بارہا ویڈیوز کے اندر آپ کو وظیفے کے متعلق سمجھا چکا ہوں کہ وظیفہ کہتے کسے ہے، وظیفے کا کنیکشن کس چیز کے ساتھ ہے، تعلق یہ ایک عمل کی صورت اختیار کر جاتا ہے، ایک چلے کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ جب ہمیں ایک چیز فری میں ملتی ہے یا ہمیں ادھر ادھر سے چیزیں ملتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بھی، اکثر لوگ کہتے ہیں راتوں رات کروڑ پتی بنا دینے والا کوئی عمل بتا دیں، تو بھائی مطلب اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے شاید میں جو بات کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں کامیابی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی جلد بازی کی وجہ سے اپنے اوپر رجت کے معاملات لے آتے ہیں۔ شاید میں آپ کو کسی حد تک کچھ نہ کچھ سمجھانے میں کامیاب شاید ہو گیا ہوں۔ تو اب آپ نے سر کرنا کیا ہے کہ آپ نے جب بھی اس عمل کو کرنا ہے تو کوشش کرنی ہے آپ نے کہ آپ نے گوشت کا صدقہ اس عمل کو کرنے سے پہلے لازمی دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے میں نے بتا دیا ہے، اگر آپ یہ شرائط پر عمل نہیں کرتے تو 100%، 1% بھی میں نہیں کہتا کہ آپ کو نہیں ہوگا، 100% آپ کو رجت کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے یہ جلالی عمل ہے، اس کے لیے آپ نے پہلے گوشت کا صدقہ حب توفیق جو بھی آپ دے دیں، چکن مٹن بیف، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ نے مطلب اس کا باہر رکھوا دینا ہے بے زبان جانوروں کے لیے۔ تو آپ نے اپنا حب توفیق صدقہ پیش کرتا ہوں یا میں صدقہ پیش کرتی ہوں تمام مفات و بلیات، جادو جنات، اسیب سایہ سحر، مصیبت و آزمائشوں سے نجات کے لیے، فلاں بن فلاں دشمن سے نجات کے لیے میں یہ عمل کرتا ہوں یا میں عمل یہ کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ یہ میں نیت بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کی زبان بندی ہو، جو بھی ہے بربادی تباہی، یہ وہ جو بھی آپ نیت کریں گے وہی ہوگا۔ اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے، آپ نے بدبودار چیز کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا، یعنی کہ آپ نے ایسی چیز کو نہیں کھانا پینا جس سے آپ کے جسم سے، آپ کے ہاتھوں سے بدبو پیدا ہو، بدبو سے موکلات کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کچا پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ ان چیزوں سے آپ نے مکمل خیال کرنا ہے۔ سودک کا پرہیز اس عمل کے لیے لازمی ہے، 3 دن عمل ہے تو 3 دن ہی آپ کا پرہیز کریں۔ بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ آپ 3 دن 5 دن پرہیز کر لیں، 1 دن پہلے 1 دن بعد میں، ٹھیک ہے جی۔ تو 3 دن آپ نے عمل کرنا ہے اور 3 دن ہی آپ نے روزانہ کی بنیاد پر حب توفیق صدقہ لازمی دینا ہے، جتنا دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، کم سے کم، لیکن دینا آپ نے ضرور ہے۔ اس کے بعد آپ نے جی جب بھی اس عمل کو لے بیٹھنا ہے تو ظاہری بات ہے یہ نوری عمل ہے تو آپ نے باوضو ہو کر بیٹھنا ہے، بالکل بے وضو اس عمل کو کرنے کی کوشش نہیں کرنی، ناپاکی میں عمل کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ بالغ مرد اور خواتین اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ آپ کی عمر جون سا ہے وہ کم از کم 25 سے اوپر ہونی چاہیے اس عمل کو کرنے کے لیے، یہ بھی ایک حصہ ہے۔ تو اشارتاً میں نے آپ کو بتا دیا ہے، مطلب چھوٹے نہ کریں، مطلب جلالی عمل جو ہے۔ تو 12 اشارہ میں نے کر دیا۔ اس وظیفے کی روحانی اجازت کے لیے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیجئے، اور
کوئی بھی آپ کا مقصد ہے وہ آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ العزیز درود شریف کی خاص دعا میں آپ کو شامل کیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اس طرح کے آپ وظائف ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ رزق حلال میں وسعت کے لیے، برکت کے لیے، قرض سے نجات کے لیے اس موضوعات پر اگر آپ ہمارے وظائف سننا چاہتے ہیں تو میرا دوسرا چینل ہے روحانی وظائف ہمدمی، آپ وہاں پہ جائیں، آپ کو مجرب اور پرتاثیر وظائف وہاں پر مل جائیں گے اس موضوع پر۔ اب آپ طریقہ میں کافی حد تک آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اصل ہوتا ہے کہ آپ جب وظیفہ کرتے ہیں تو اس کی شرائط پر عمل کر لیں تو یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی۔ اب آپ نے سر کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک کاغذ لینا ہے اور یہ جو تحریر میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کاغذ پر اس تحریر کو آپ نے کاغذ پر لکھ لینا ہے۔ اب پورا سمجھتے جانا ہے کیونکہ آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں، 10 منٹ ہو گئے تو ظاہری بات ہے اب ضائع نہیں کرنا آپ نے۔ میں نے اتنی چیزیں اس لیے سمجھائی ہیں کہ یہ عمل جلالی ہے، اس لیے آپ نے اس کو مکمل جون سا ہے حصار کے ساتھ کرنا ہے۔ حصار آپ کو نہیں کرنا آتا تو اسی چینل پر ویڈیو موجود ہے آیت الکرسی کا حصار۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے حصار ضرور لگانا ہے، وہ ویڈیو دیکھنے وغیرہ میں اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا۔ آپ کو اگر آتا ہے حصار لگانا تو آپ حصار لگا سکتے ہیں۔ کاغذ کے اوپر آپ نے سر لکھ لینا ہے، یہ سارا جو تحریر پڑھنے جا رہا ہوں وہ تحریر آپ نے لکھ لینی ہے، وہ میں سکرین پہ بھی چلا دوں گا۔ تحریر لکھنے کے بعد سر آپ نے نمک لینا ہے اور ایک آپ نے پانی لینا ہے اور ایک دشمن کی تصویر وغیرہ یا تصور باندھ سکتے ہیں تو وہ آپ نے تصور باندھنا ہے۔ نمک، پانی اور کاغذ جس کے اوپر آپ نے کالی سیاہی کے ساتھ، کالے قلم کے ساتھ، جس کی سیاہی کالی ہو اس کے ساتھ آپ نے وائٹ پیپر پر بلیک سیاہی کے ساتھ آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ نے کرنا کیا ہے، بالکل آسان ہے، تو بالکل آسان ہے، مجرب ہے، اس کے اثرات جلدی ہیں تو اس لیے اس کی حفاظت اور اس کے اثار بھی زیادہ ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے وہ کاغذ پہ لکھنا ہے، سمجھنا آپ نے، یا کہارو، ٹھیک ہے، ناؤز باللہ پڑھنا ہے، نہ بسم اللہ پڑھنا ہے، نہ درود شریف، کچھ بھی نہیں، وہ اثار آپ نے لگا لینا ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا، یا کہارو یا عزرائیلو بحق یا مانعو، زبان بندی ہو یا جو بھی آگے آپ نے جو دشمن سے کام لینا ہے وہ آپ نے آگے بولنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہنا ہے فلاں بن فلاں، یعنی کہ اس کا نام لینا ہے، اس کی ماں کا نام لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ آپ نے نمک پر دم کر دینا ہے، تعویذ پر دم کر دینا ہے، پانی پر دم کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو بھی یہ تصویر ہے تو تصور میں دشمن کو دم کر دینا ہے۔ اس طرح آپ نے ایک مرتبہ ہو گیا۔ پھر دوبارہ سنیے، یا کہارو یا اسرائیلو بحق یا مانعو، زبان بندی ہو، فلاں بن فلاں، فلاں کام ہو یا جو بھی آپ نے کہنا ہے وہ آپ نے کہنا ہے۔ جدائی ہو، یعنی کہ دو نجائز تعلقات ان کی جدائی کرنا چاہتے ہیں، جدائی ہو فلاں بن فلاں کی تو فلاں بن فلاں کے ساتھ۔ تو اب آپ نے اس کو سر اس طرح آپ نے تیسری مرتبہ پھر سنیے تاکہ میں مکمل سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یا کہارو یا اسرائیلو بحق یا مانعو، زبان بندی ہو فلاں بن فلاں کی، فلاں بن فلاں سے یا جو بھی ہے اس سے آگے نیت آپ نے کرنی ہے۔ اس طرح آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے اور 70 مرتبہ ہی آپ نے ان چیزوں پر دم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سر آگے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آگے آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے دن جس کاغذ پر آپ نے پڑھائی کر کے دم کیا، یہ عمل آپ زور کے بعد کریں اور مغرب سے پہلے آپ نے اس کو کسی اجاڑ بیابان جگہ میں زمین میں آپ نے دفن کر دینا ہے اور وہ جگہ بھی یاد رکھنی ہے۔ آگے بات سمجھنے والی ہے۔ آگے آپ نے سر کیا کرنا ہے؟ پانی پہ دم کرنا ہے۔ وہ پانی آپ دشمن کو پلا سکتے ہیں تو پلا دیں، پلا نہیں سکتے تو اس پانی کو ہوا میں چھٹا دشمن کا تصور باندھ کے دشمن کے لیے آپ پانی پھینک دیں۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ پہنچ جائے گا، اپنا کام کر دے گا جو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا یہ ہے کہ جی آپ نے جو نمک پر دم کیا اس پہ آپ نمک کو کھلا دیں، پلا دیں۔ کھلا پلا نہیں سکتے تو وہ نمک اور تعویذ اس کو اکٹھا کر کے آپ زمین میں دفن کر دیں، دشمن کی نیت کر کے کسی بھی جگہ پر۔ اب آپ نے تصور میں جو دم کیا ہے وہ آپ نے دشمن کے لیے دوبارہ دوسرے دن پھر آپ نے دشمن کو اسی طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے، یا کہارو یا اسرائیلو بحق یا مانعو فلاں بن فلاں، فلاں مسئلہ ہے، ایک مرتبہ۔ اس طرح آپ نے 70 مرتبہ پڑھ کے آپ نے دشمن کو دوسرے دن دم کرنا ہے، تیسرے دن دم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی سر، یہ 3 دن ہو گیا۔ اب آگے بات سمجھنے والی ہے۔ اب آپ کا دشمن سے آپ کو نجات حاصل ہو گئی ہے، آگے اس کا سارا نظام جو چاہ رہے تھے وہ ایسا ویسا ہو گیا۔ وہ میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، وہ تو آپ کے ذہن میں اس وقت آ رہے ہوں گے۔ جو لیول کا آپ سوچیں گے اسی لیول کا اس کے ساتھ حال ہوگا۔ اب یہ ہے کہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا تو آپ نے وہ نمک اور وہ چیز وہاں سے نکال لینی ہے اس عمل کو کرنے کے بعد، اور ان چیزوں کے اوپر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 1 مرتبہ۔
ٹھیک ہے جی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور 11 مرتبہ درود شریف اول آخر پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس پہ دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا صدقے کا گوشت وغیرہ یا جو بھی صدقہ آپ نے لینا ہے، لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے پانی میں، چلتے ہوئے پانی میں بہا دینا ہے، تو اس کے بعد عمل آپ کا کٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کا اب جو بھی آپ نے اسے بدلہ لینا ہے وہ وہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بعد میں پوچھتے ہیں جی کہ ہم نے کیسے اس عمل کو ختم کیسے کرنا ہے، کیونکہ جب تک وہاں پہ وہ چیزیں دفن رہیں گی، اگر آپ نے عمل کیا ہے تو یہ میں بڑی پتے کی آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں۔ تو ظاہری بات ہے، اتنا آپ نے سفر کیا ہے میرے ساتھ اتنا لمبا، تو اب جو میں بات دوں گا وہ تحفہ ہوگی آپ کے لیے۔ اب آپ نے عمل کیا اس بندے کے لیے جس بندے کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ نے تو عمل کر دیا، آپ روزانہ آپ کو آیت الکرسی کا اثار لگانا پڑے گا۔ دیکھیں نا، آپ نے پیچھے میری جو سنا ہے، اب یہ اصل پوائنٹ تو دینے اب جا رہا ہوں میں، کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر آپ نے وہ آیت الکرسی کا اثار جو ویڈیو میں بتایا گیا وہ روزانہ لگانا کرنا ہے۔ جس دن آپ نہیں لگائیں گے تو اگر آگے سے کوئی اس بندے کی کاٹ یا پلٹ کرے گا اس عمل کی جو آپ نے کیا ہے، تو وہ آپ پر واپس بھی پلٹ سکتا ہے نا۔ تو آپ کا اثار روزانہ کی بنیاد پر لگانا اپنے لیے لازم و ملزوم ہوگا۔ یہاں پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وظیفہ کرتے ہیں، جب اگلا بندہ کاٹ کرتا ہے یا کوئی کام ہوتا ہے تو پھر واپس جب آتا ہے تو آپ اثار میں نہیں ہوتے تھے، آپ کو سینکڑوں کام بگڑ جاتے ہیں۔ یہ عاملین یہ چیزیں نہیں بتاتے، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ مکمل حفاظت میں رہیں، آپ کا دشمن کبھی بھی آپ پر وار کرنے میں کامیاب نہ ہو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر اپنا اثار لگانا کرنا ہے، جتنے دن تک یہ عمل کو رکھنا ہے، رکھنے کے بعد آپ نے پانی میں بہا دینا ہے۔ اور اگر آپ درود ابراہیم اول صبح اور شام 21 مرتبہ پانی پر دم کر کے پی لیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ پر کسی بھی قسم کی پلٹ نہیں ہوگی، آپ کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی اپنے مقصد میں۔ اگر آپ کو ہماری گفتگو وظیفہ سمجھانے میں کسی حد تک آپ کو کامیاب ہوا ہوں تو پھر آپ دعائیں ضرور دیا کریں کمنٹ میں، اور دعاؤں میں یاد بھی رکھا کریں، ویڈیو کو لائک کمنٹ کیا کریں اور دوستوں میں شیئر کیا کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔